السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالی فی موضع آخر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قابل احترام وفاق العلماء کے صدر صاحب اور ناظم ضلع چتور اور معزز خواتین و حضرات، جماعت اسلامی ہند کا جو مرکزی مہم مضبوط خاندان کے ضمن میں چل رہی ہے وہ آج آخری اختتامی مرحلے پر ہے. آج کے دن حضرات، اس مبارک محفل میں میں مناسب سمجھا کہ مضبوط خاندان کے قیام کے میتھڈس کیا ہیں، وہ کون سے اپروچز ہیں، وہ کون سے میتھڈس ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں جس کو ہم اڈاپٹ کر جس کو ہم ہمارے خاندان میں امپلیمنٹ کر ہم ہمارے خاندان کو مضبوط بنا سکتے ہیں. تو وہ طریقہ کار میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. حضرات، آپ جانتے ہیں سب سے پہلی رشتہ داری جو بنتی ہے وہ نکاح سے ہوتی ہے، رشتے ازدواجیت سے ہوتی ہے. اور روئے زمین پر سب سے پہلی رشتہ داری اگر بنی وہ آدم اور حوا علیہ السلام. تو دیکھیے اس خطبہ نکاح میں جو آیتیں امام صاحب قاضی صاحب پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے ان آیتوں پر غور کیا؟ اس کا ترجمہ کبھی آپ نے پڑھا؟ دیکھیے کہ ہم نے اس کا نام رکھ لیا خطبہ نکاح، حقیقت میں وہ خطبۃ الحاجہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کچھ باتیں صحابہ کرام کو کہنے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی مبارک زبان پر جو میں 3 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، ایک آیت سورہ احزاب سے ہے جو آیت نمبر 70 ہے، ایک سورہ نساء آیت نمبر 1 ہے، اور ایک سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے. یہ تینوں آیت کریمہ آپ پڑھا کرتے تھے سب سے پہلے. بعد میں آپ کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں کیا کرتے تھے. حضرات، خاندان کیا ہے؟ اصل میں خاندان کی ہمارے پاس کیا تفہیم ہے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں. دیکھیے کہ خاندان کی 3 نوعیتیں ہوتے ہیں کہ ایک خاندان وہ ہے جو دادیال سے بنتا ہے، ایک نانیال سے بنتا ہے، ایک سسرال سے بنتا ہے. اور یہ تینوں خاندان بہت اہم مقام رکھتے ہیں. اور خاندان کی جو عناصر ترکیبی ہیں، ایک باپ ہے، یعنی شوہر سمجھیے، باپ ایک ہے، والدین آ جائیے نمبر 1، اور اس کے بعد جو ہے شوہر، بیوی، اولاد. یہ 4 عناصر ترکیبی ہیں خاندان کے. حضرات، اس خاندان کو بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، لیکن اس کو بگاڑنے کے لیے ایک لمحہ بس ہے. 1 منٹ کافی ہے اس خاندان میں دراڑیں لانے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے. حضرات، آئیے ہم دیکھیں کہ ہم اپنے خاندان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. وہ کون سے میتھڈس ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں، وہ کون سے اپروچز ہیں جس کو ہم اپنی خاندان میں استعمال کر ہمارے خاندان کو مضبوط بناتے ہوئے
ہم ہمارے خاندان کو مستحکم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرات بہت سارے طریقہ کار ہیں، لیکن میں نے خطبۃ الحاجہ سے جو 3 نکات کو 3 اپروچز کو جو میں نے لیا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات سب سے پہلی بات دیکھیے، جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے آیت، 2 فریقین جب رشتے ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں، میاں بیوی نکاح قاضی صاحب پڑھاتے ہیں، تو آیت کریمہ دیکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اے لوگوں ڈرو اس پروردگار سے جس نے ایک نفس سے، ایک جان سے، من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منها، تو اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ذریت پھیلائی، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ یہاں دیکھیے دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ تقوی کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کر تم بزنس کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، جس کے نام سے تم ڈیلنگ کرتے ہو، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اس پروردگار سے رشتوں کو توڑنے سے۔ میں آپ کے سامنے پہلا جو میتھڈس رکھوں گا وہ صلہ رحمی۔ ہم خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے جو طریقہ ہم اپنائیں گے، طریقہ کار جو ہم اپنائیں گے، وہ سب سے پہلا نقطہ ہے صلہ رحمی۔ حضرات صلہ رحمی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی میرے برابر آتا ہے، میرے ہم مقابل صحیح معلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں کچھ اچھا برتاؤ کر دوں، اور جو مجھ سے مکر جاتا ہے اور مجھ سے جو نفرتیں کرنا شروع کرتا ہے خاندان میں بھی اس سے نفرت کرتا رہوں، یہ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے۔ حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صلہ رحمی خاندان آج کے دور حاضر میں یہ صلہ رحمی کا فقدان رہنے کی وجہ سے آج ہمارے جو خاندان ہیں، ہماری جو سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں، وہ خاندان کی بنیادیں کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس کا فقدان ہے ہمارے نزدیک، اور صلہ رحمی کا مفہوم ہم نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، اس کی بنسبت ہمارا خاندان آج جو ہے کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات صلہ رحمی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، رحمان اور رحیم، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے میں آپ کو بتانا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں رحمان اور رحیم، صلہ رحمی اسی سے مشتق ہے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا الرحمن انا الرحیم، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور صلہ رحمی میرے نام سے مشتق ہے۔ اور صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے لٹک گئی اور جو ہے فریاد کرنے لگی، الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ صلہ رحمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک فریاد کیا، اللہ جو صلہ رحمی کرے گا، رشتوں کو جوڑتے رہے گا، اے اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہا جو صلہ رحمی کرے گا، الا من وصلنی وصلہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے جوڑے گا، ومن قطعنی، اور جو رشتوں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رشتہ توڑ لے گا۔ دیکھیے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہر جمعرات کے دن ہمارے جو نامہ اعمال ہیں، وہ نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے کبھی آپ نے غور کیا صلہ رحمی کے تعلق سے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کیا یہ بندہ جو نمازیں پڑھا ہے، کچھ بھی صدقہ کیا ہے، نیک اعمال کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کیا یہ بندہ رشتوں کو توڑنے والا ہے، کیا اپنے حرکات سے، اپنے عادتوں سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، کیا یہ بندہ رشتوں کو توڑنے والا ہے؟ اگر یہ وہ بندہ رشتوں کو توڑنے والا اگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے اعمال کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ وارم میں ایک بار اللہ کی جناب میں ہمارے نامہ اعمال، ہمارے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔
وہ شخص کی اعمال جو رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے. اور دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ رشتوں کو توڑتا ہوا ہوگا، اور جب وہ رشتوں کو ملانے والا بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے. تو ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہمارے خاندانی نظام پر منحصر ہے، اور ہمارے خاندانی نظام میں ہم کتنا رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہم ہمارے خاندان میں محبت کیسے پھیلاتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہم کہاں تک بنتے ہیں. اور دیکھیے اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رشتوں کو سیکھو، رشتوں کو سیکھو. سیکھنے کا حکم دیا گیا کہ ددیال کی طرف سے کون کون سے رشتے ہیں، ننیال کی طرف سے کون کون سے رشتے ہیں، سسرال کی طرف سے کون کون سے رشتے ہیں. آج ہمارے پاس ہماری سوسائٹی میں خاندان نام کی کوئی چیز نہیں رہی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، خاندان کی صحیح روشنی، صحیح تفہیم یا خاندانی نظام کی صحیح اسٹرکچر اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو اسلام ہے. اور آج اور پوری دنیا، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا اس سسٹم پر لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہم خاندانی نظام کو مضبوط کیا جائے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اور ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں دیکھیے گھراں بازک ہی رہتے ہیں، بھائی رہتا ہے، بڑا بھائی، بڑا بہن، بڑی بہن، ماں باپ. دیکھیے ہم ایسے رشتے ہمارے ایسے ہیں، بھائی بھائی سے نفرت، بہن بہن سے نفرت، اور ماں باپ بچوں سے نفرت، بچے ماں باپ سے نفرت. کیا ہمارا خاندانی نظام، کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس طرح سے زندگی کٹ کر ہم گزاریں؟ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ زندگی امتحان ہے مومن کے لیے. اور وہ مومن جو خاندان میں مل کر جینا پسند کرتا ہے اور رشتہ داروں سے ملی ہوئی تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے. اور یاد رکھیے انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر میں برکت ہو. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میرے اور آپ کی کمائی میں برکت ہو، یا میرے اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ عمر میں، میرے اور آپ کی عمر میں برکت دے، یا یہ کہ ہمیں صحت مند رکھے، تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں. رزق میں برکت، عمر میں برکت کا دار و مدار اگر ہے تو وہ رشتہ داری پر ہے. اور دیکھیے جن کے رشتے اچھے رہتے ہیں وہ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، پیسفل رہتے ہیں. اور جن کے رشتے نفرتوں سے بھرے ہوتے ہیں، بغض سے بھرے ہوتے ہیں، اور دیکھیے ان میں کبھی ہمیشہ یہی دیکھیں گے ان لوگوں پر جو ٹینشن سے زندگی بسر کرتے ہوئے ہوں گے. خاندان ایک سہارا ہوتا ہے. زمانے جاہلیت، اس جاہلیت میں بھی دیکھیے ایسی قوم تھی جن کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان لوگوں کی کردار کے بارے میں. چھوٹی سی باتوں پر سالوں جنگ ہوا کرتی تھی. زمانے جاہلیت میں لوگوں نے خاندان کا کتنا پاس و لحاظ رکھا کہ اگر کوئی آدمی دعوت دے دیتا خاندان کا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو پورے کا پورا خاندان نکل پڑتا اس کے سہارے کے لیے. خاندان ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، خاندان ایک بہت بڑا سہارا ہے، یہ مان کر چلیے. حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو رشتوں کو جو ملاتے ہیں صلہ رحمی کہتے ہیں اسے، رشتوں کو ملانے والے. صلہ رحمی کل حشر کے میدان میں اگر میرے اور آپ کے حق میں گواہی دی تو ہم کامیاب. اگر یہی صلہ رحمی کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف میں اگر گواہی دے دی تو ہم جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ اے اللہ، یہ بندہ ایسا تھا جو تیرے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑتا تھا اور تیرے رشتوں کو توڑنے والا تھا، نفرتیں پھیلانے والا تھا. آج دیکھیے ہمارے مسلم معاشرے میں
تھوڑی سی بات پر بات سے بات بتاتے ہوئے چغلی، غیبت، اس کی برائی بیان کرنا، اس طرح سے خاندان کو بکھیر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس خاندان نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی، اور ہم نے خاندان کو صرف رسم کی نوعیت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اسلام کی نوعیت سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی طرز سے ہم دیکھنا چاہیے خاندانی نظام کو۔ حضرات، بہت سارے چیزیں ہیں۔ اگر میں اور آپ اگر رشتوں کو کاٹنے والے ہیں تو یاد رکھ لیجئے مجھے اور آپ کو کبھی جنت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يدخل الجنت خاطئان، رشتوں کو توڑنے والا، نفرتیں پھیلانے والا، رشتوں کو بکھیرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں، اللہ کی پناہ ہے ہمارے لیے۔ ہم جانے انجانے میں ہمارے کردار سے، ہمارے جو باتوں سے رشتے کہاں ٹوٹ رہے ہیں۔ چھوٹی سی باتیں ہم کہہ دیتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیے، اور ایک بات ہم بصیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں ہماری سماج میں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان چوری کرے یا کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا جو گناہ ہوگا، سزا ہوگی، اس گناہ کی جو سزا ہوگی وہ قیامت کے دن دے گا۔ لیکن دو چیزیں ایسے ہی مان کر چلیے گا، حدیث میں آتا ہے ان دو چیزوں کی گناہوں کی سزا مجھے اور آپ کو اس روئے زمین میں بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں حج۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں میں نفرتیں پھیلانے والا، رشتوں کو کاٹنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتوں کو کاٹنے والے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کر رہے گا، آخرت میں ہے اس کے لیے، لیکن اس سے موت کے فرشتے اس کے پاس آ کر اس کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی اسے اس دنیا میں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور وہ دوسرا ظالم جو بے جا ظلم کرتا ہے بندوں پر۔ یہ دو ایسے سزائیں ہیں جو دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ خاندان کی دیکھیے اہمیت، دیکھیے آپ، میں پہلا جو طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، وہ صلہ رحمی۔ اگر میں اور آپ خاندانی نظام کو مستحکم کرنے میں صلہ رحمی کا جو میتھڈ ہے، میں اور آپ اگر مان کر چلے، اگر اس کو امپلیمنٹ کرے ہمارے خاندانی نظام میں، تو یاد رکھیے ہمارے خاندان مستحکم ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مان کر چلیے حضرت، میں جاؤں اور میرے بڑے بھائی سے یا میرے چھوٹے بھائی سے میں محبت کی بات پیش کرتا ہوں، وہ میرا بھائی مجھ سے روٹ کر جاتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے چھوٹے بھائی مجھ سے نفرت کر رہا ہے، میری چھوٹی بہن مجھ سے نفرت کر رہی ہے، میرے سسرال والے مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، میں انہیں محبت کا درس دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک فرشتے کی معیت حاصل ہوگی، ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں لگ جائے گا۔ رشتوں کو جوڑنے والا انسان اگر ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کی معیت، ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مان کر چلیے کہ صلہ رحمی ایک ایسا میتھڈ ہے خاندانی نظام کو اور بکھرتے ہوئے خاندان کو استوار کرنے میں اور مضبوط کرنے میں صلہ رحمی ایک انمول رول ادا کرتا ہے۔ اور دیکھیے بہت سارے باتیں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 21 میں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو رشتوں کو اللہ کے حکم سے جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اگر میرے اندر خوف الہی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے، میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے، مجھے اور آپ کو
یہ کام ضرور کرنا ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنے. اگر میں اور آپ مومن ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو جوڑیں. حضرات ایک بات بتاتا چلوں، ایک میتھڈ تو ہو گیا صلہ رحمی کا، ایک دوسرا میتھڈ مضبوط خاندان کے استحکام میں، ایک دوسرا اپروچ اگر ہم طریقہ کار اگر ہم مان کر چلے، جو خطبۃ الحاجہ سے میں نے اخذ کیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور جب تم اپنی زبان سے بات کرنے لگو گے تو سیدھی زبان، میٹھی زبان، حق گوئی کی زبان. اور دیکھیے سلیقے کی زبان استعمال کرو. میں آپ کو بتاتا چلوں ایک دوسرا جو میتھڈ سلیقے کی زبان، سورہ احزاب آیت نمبر 71. خاندان بات بگڑتی ہے بات سے، بات بگڑتی ہے بات سے بات بگڑنے لگتی ہے. گالی گلوچ والی زبان، چغلی والی زبان، نفرت والی زبان سے رشتے نبھتے نہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. سلیقے کی زبان رشتے بکھرنے سے بچ جاتے ہیں. مثال پیش کروں، کس گھر میں، کون سے خاندانی نظام میں مسائل نہیں آتے، کس گھر میں مسائل نہیں آتے. میرے اور آپ کے گھر تو چھوڑیے، آقا کے گھر کو جا کر دیکھیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے داماد حضرت علی، ان دونوں میں ایک مرتبہ الجھ ہو گیا. حضرت علی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سے دور ہو کر مسجد نبوی کے پاس آ گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں خیر و عافیت دریافت کرنے. معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہاں ہے فاطمہ، میرے داماد کا علی کہاں؟ اللہ کے ابا جان وہ مجھ سے کچھ روٹھ گئے اور کہاں گئے پتا نہیں مجھے. دیکھیے اللہ کے رسول بحیثیت سسر، اللہ کے رسول بحیثیت باپ، آپ نے خاندانی نظام کو کس طرح سے استوار کیا. دیکھیے آپ وہاں ایک منٹ بھی نہیں رہے. حضرت فاطمہ کی زبان سے جب سنا آپ نے کہ حضرت علی میں مجھ سے روٹ گئے ہیں اور کہاں گئے پتا نہیں، تو آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ دیکھیں علی کہاں ہے. جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ علی مسجد نبوی میں ہے سو رہے ہیں، تو آپ فوراً گئے اپنے داماد کے پاس. کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو مسجدیں تھیں عالی شان تو نہیں تھی، مٹی جیسے آپ سو رہے ہیں، مٹی میں حضرت علی، مٹی پیٹھ پر لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے قریب جاتے ہیں اور جا کر کچھ نہیں کہا. آپ نے جو سلیقے کی جو زبان استعمال کی، خدا جانیے آپ نے جو سلیقے کی جو زبان استعمال کی، قم یا ابا تراب، آپ نے اٹھو، حضرت علی پر ہاتھ رکھا اور مٹی جو لگی ہوئی تھی مٹی کو ہٹاتے ہوئے آپ نے کہا اٹھو اے علی. بس اتنا ہی تھا. وہ جو حادثہ ہوا، جو دوریاں رہیں، سب بھول گئے اور اڑ گئے حضرت علی اور اپنے گھر چلے گئے. یاد رکھیے جب ایسے خاندانی نظام میں میاں بیوی جو رشتے ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں،
ایک دو باتیں بات سے بات بگڑتی ہوئی جب آپ کو معلوم ہوتا ہے تو گھر کے بڑے ذمہ دار یا گاؤں کے بڑے ذمہ دار بات تو دور کی بات اگر ان کے گھر جاتے ہیں تو وہی جو ہے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں. ایک سلیقے کی زبان سے رشتے ٹوٹنے سے بکھر جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رشتے اس لیے ہیں, مسائل جنم لیں گے, لیکن خاندانی نظام کو بکھرنے سے ٹوٹنے سے بچانا یہ بڑوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اور دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں, جو قرآن مجید کی جو آیت, جو دوسرا جو میں نے اپروچ لیا وہ سلیقے کی زبان, قولاً سدیدہ. اور دیکھیے قول سدید, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اس کے بعد کی آیت دیکھیے, یصلح لکم اعمالکم, اگر میری اور آپ کی زبان صحیح رہی تو میرے اور آپ کے اعمال اللہ کے نزدیک قبول کیے جائیں گے. اور دیکھیے یہاں پر نوٹ کیجئے, اصلاح عمل موقوف ہے اصلاح لسان پر. اصلاح عمل, میرے اور آپ کے اعمال صحیح ہیں, اچھے چل رہے ہیں, تو ہمیں ٹیسٹنگ کرنے کے لیے قرآن نے ایک پیمانہ دیا, کیا میرے اور آپ کی زبان اچھی ہے؟ دیکھیے کیا کلام بھی دیکھیے قرآن مجید کا. میرے اور آپ کے اخلاق اچھے ہیں, یعنی کہ میرے اور آپ کے عمل اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے, تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایگزام یہ بھی ہے کہ کیا میرے اور آپ کی زبان صحیح ہے, سلیقے کی زبان ہے, کیا میرے اور یہ زبان میں ہڈی نہیں ہے. اور یہی زبان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آپ لوگ زبان کی ضمانت دے دیتے ہیں, یہ زبان صرف اللہ اس کے رسول کے احکامات کے موافق ہی چلے گی. اگر میں اور آپ اس زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. دیکھیے آپ, عملی زندگی صحیح رہنے کی شرط زبان سلیقہ مند رہے. اس زبان سے نکلنے والی ہر ایک لفظ کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے. آج دیکھیے چھوٹی سی بات, سالن میں نمک نہیں یا کھانے میں نمک نہیں یا کچھ اور کمی ہو گئی, زبان سے جو باتیں نکلتے ہیں, اس دماغی زندگی جن خطرناک پہلوؤں سے جاتی ہے, ان بات سے بات بگڑتی ہوئی ہمارے مسلم معاشرے نے تو دیکھیے کہ کتنے کیسز آتے ہیں, کتنے مسائل آتے ہیں کہ طلاق اور خلا تک بھی پہنچ جاتے ہیں. بات سے بات ایڈجسٹمنٹ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, مرد قوام ہے, الرجال قوامون علی النساء, لیکن یہاں مردوں سے کہا گیا یہاں تمہاری بندگی کا امتحان ہے کہ تم اپنی طاقت کو ناجائز استعمال نہ کریں. اور دیکھیں یہاں سب سے اخلاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ عورت جنت میں جائے گی جس کا شوہر اس سے خوش ہو. دیکھیے اگر عورت صحیح معنوں میں خاندانی نظام میں رہ کر شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے اور شوہر اس سے خوش ہے تو اس کے لیے رضا الہی ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور مرد کے لیے کہا گیا کہ تم اپنے اقدار کا, اپنے طاقت کا غلط استعمال نہ کرے. اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے, حقوق جو بیوی کے جو حق ہیں باقاعدہ ادا کریں. تو بہرحال بتانے کا مقصد ہے کہ دوسرا جو اپروچ میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ ہے سلیقے کی زبان. پہلا جو اپروچ, جو طریقہ کار ہے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ ہے صلہ رحمی. تیسرا جو میتھڈ ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور یہاں پر دیکھیے ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں, جو انسان عین نکاح کے وقت آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے, دو فریقین کو یہ تعلیم دی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور نکاح انسان کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دو فریقین جو رشتے ازدواجیت سے منسلک ہوتے ہیں, عین خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ موت کو یاد دلاتا ہے. ولا تموتن, تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مومن رہیں. تو عین خوشی کے موقع پر اس موت کو یاد دلانا, گویا تمہاری جو زندگی چل رہی ہے عیش و عشرت کی جو زندگی میں پڑھ کر تمہیں کہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے کہیں غافل نہ ہو جانا. کب موت آئے گی پتہ نہیں. تو لہذا ہر لمحہ ہم ایسا ہونا چاہیے کہ کما حق ہو, جو رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں, ماں باپ کے جو حقوق ہیں, بچوں کے جو حقوق ہیں, صحیح معنوں میں ادا کریں. تو دیکھیے کہ خاندان کے عناصر ترکیبی میں شوہر, بیوی, اولاد, والدین. شوہر کے جو حقوق ہیں, بیوی پر اطاعت کرنا اور حفظ غیب, اور اسی طرح سے بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر پر مہر ہے, نان و نفقہ ہے, وراثت ہے. اور اولاد کے جو حقوق ہیں ماں باپ پر انہیں صحیح طریقے سے تربیت دینا, صحیح طریقے سے پرورش کرنا, اور ان کی اور والدین کے جو حقوق ہیں جو حسن سلوک, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی مالی ضروریات کو ادا کریں, اور اسی طرح سے والدین کی اطاعت کریں. یہ حقوق آپس میں مل جل کر اگر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی زندگی جس انسان کے اندر آئے گی, وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا اور حقوق العباد بھی ادا کرتا رہے گا. تو بہرحال میرا وقت ہوا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو خاندان کو مستحکم بنانے میں جو اپروچز, جو میتھڈز جو آپ کے سامنے رکھا, صلہ رحمی, سلیقے کی زبان اور تقوی انسانی زندگی میں جب بستا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانی نظام کو مستحکم بنائے اور بکھرے ہوئے خاندان کو صحیح راستے پر لائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ہماری جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.